اور چھوڑ کے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی کے اندر گفتگو ہو رہی سی چند حدیث مبارکہ باقی سن اج دے درس کے اندر پیش کیتیاں جا رہی ترمذی شریف ابو داؤد شریف دے اندر حضرت جرحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تانوں معلوم نہیں ہے کہ ران عورتیں معلوم نہیں ہے کہ ران عورت یعنی چھپان دی چیز ہے اس جگہ تو لے کے اس جگہ جڑی ہے نا اینو ران آ دے فرمایا تانوں اس چیز دا علم نہیں ہے کہ یہ عورت یعنی چھپان دی چیز ہے یہ کسی حالت دے اندر بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے ہر حال دے اندر یہ ستری عورت دے اندر شمار ہوندی ہے ناف تو لے کے ایک گوڈیاں سمیت ایک گوڈیاں تک اس ستری عورت انہوں ہر حال دے اندر چھپانا ضروری ہے کسی حال دے اندر بھی تسی ننگا نہیں رکھ سکتے اس چیز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ابو داؤد شریف ابن ماجہ کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ران نو نہ کھولو اور نہ زندہ دی ران دی طرف نظر کرو اور نہ مردہ دی ران دی طرف نظر کرو اگرچہ وہ شخص زندہ ہے تے پھر بھی ران دی طرف نظر نہ کرو اگرچہ وہ شخص مردہ ہے تے پھر بھی اس دی ران دی طرف نظر نہ کرو بلکہ علماء کرام مفسرین کرام فرماندے نے ناف نو لے کے گھٹنے تک کسی حال دے اندر بھی تسی کسی مرد دی طرف نظر نہ کرو عورت دا پورا جسمی سطر عورت ہے لیکن مرد دا جڑا سطر عورت ہے ناف لے کے گھٹنے تک فرمایا انہاں دی طرف نظر ہرگز نہ کرو صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد دی سطر دی جگہ نہ ویکھے اور نہ عورت دوسری عورت دی سطر دی جگہ ویکھے اور نہ مرد دوسرے مرد دے نال ایک کپڑے دے اندر برہنہ ہو کے سوئے اور نہ عورت دوسری عورت دے نال ایک کپڑے دے اندر برہنہ ہو کے سوئے یعنی ایسی حالت دے اندر شرم گاہ کھلی ہے اور آپس دے اندر لیٹے نے اس چیز تو منع فرمایا اگرچہ وہ مرد ہون یا دو عورتاں ہون اس چیز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا امام احمد ترمذی ابو داؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر سن عبداللہ بن ام مکتوم حضور دے نبینہ صحابی نے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہاں دوواں نو ام سلمہ نو اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ پردہ کر دو عرض کر دی یا رسول اللہ اے ام مکتوم جے نے اے نبینہ نے سانو کس طرح ویکھ سکتے اے نبینے نے اے کس طرح ویکھ سکتے یا رسول اللہ تسی ارشاد فرمایا پردہ کر لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او نبینہ نے لیکن تسی تے نہیں ہونا تسی تے ویکھ سکتے ہو لہٰذا تسی اس کو پردہ کرو صحیح بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ ہوئے کہ ایک عورت دوسری عورت دے نال رہے پھر اپنے شوہر دے سامنے اس کا حال بیان کرے جو اس نے دیکھے ہمیں اس طرح نہ کرو کہ ایک عورت دوسری عورت کو گئی ہے اس نے کوئی حال حوال لیا جو بھی لیا ہے پھر وہ عورت آ کے اپنے شوہر دے سامنے اس عورت کا حال بیان کرے اس چیز تو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی مرد سیب عورت دے ہاں رات نہ گزارے مگر اس صورت کے اندر کہ اس کا نکاح کرن والا ہوئے یا اس دا ذی محرم ہو فرمایا عورتوں دے کول رات نہ گزارو ہاں اگر اس کا محرم ہوئے یا اس کے نال رشتہ داری وغیرہ یعنی نکاح کا خواہش مند ہے تو پھر اس کے نال کچھ وقت گزارن دی اجازت دیتی گئی ہے حیا نو مد نظر رکھ دیں صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر عرض کی تھی کہ انصاریہ عورت دے نال نکاح دا میرا ارادہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اینو ویکھ لے کیونکہ انصاریاں دی اکھاں دے اندر کچھ یعنی انہاں دی اکھاں جڑیاں نہ تھوڑا بھوریاں ہوندیاں حضور نے ارشاد فرمایا صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں فلاں گھر نکاح کرنا چاہنا شادی کرنا چاہنا انصاریاں دے اندر حضور نے ارشاد فرمایا پہلے ایک باری ویکھ لے اس عورت نے جس کڑی دے نال نکاح کرنا چاہنا ہے ایک باری اس نو ویکھ لے تے پھر تو نکاح کر
امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی آپ کو روایت کی تے فرماندے نے کہ میں ایک عورت نو نکاح دا پیغام دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں فرمایا تو انہوں ویکھ لے آئی؟ عرض کیتا نہیں، فرمایا انہوں ویکھ لے کہ اس دی وجہ تو تسی دوواں دے درمیان موافقت ہون دا پہلو غالب ہے، یعنی تسی آپس دے اندر پوری زندگی گزارنی ہے، رشتہ کرن لگے ہو تے ایک دوسرے نو ویکھ لو، اس دے اندر کسی قسم دی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اج اس ماحول دے اندر اسی اپنے بچیاں دا حق جڑا شریعت نے دیتا سی اسی بالکل ہی کھو لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام ہو جنہاں چیزاں دی شریعت دے اندر اجازت ہے انہاں چیزاں تو مننا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تانوں بھی چاہیے تسی اپنی مرضی کرو لیکن اولاد دی رائے لو، اولاد نو چاہیے کہ اپنی رائے ضرور پیش کریں لیکن والدین دے سامنے اپنی زبان استعمال نہ کریں کہ اسی فلاں جگہ کرنے تانوں کے پتہ، لیکن والدین اپنے تجربے دے طور دے اوتے انہاں بچیاں کولوں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی اولاد دا۔ لہٰذا والدین واسطے یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد دی رائے لین اور اولاد دا یہ فرض ہے کہ اپنے والدین دے سامنے زبان استعمال نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔